اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس برنامے میں، اس ایپیسوڈ میں، جو کہ خواجہ علی کاظم کی یاد میں ہے، اور یہ ایک اسپیشل ایپیسوڈ ہے کہ جس میں ہم بتائیں گے کہ جو خواجہ علی کاظم کی جو اسکول تھی اس کا جو امپیکٹ اور اس کے جو اثرات اس کے کردار کے اوپر پڑی وہ کیا تھے انشاءاللہ۔ اور آج اس موضوع کے لیے یا اس ڈسکشن کے لیے یا مباحثہ کے لیے میرے ساتھ ایز یوزول، جو انگلش میں کہا جاتا ہے، میرا بھائی، میری چاہت محمد سلمان ہے۔ محمد سلمان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کیسے ہو؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے۔ اور آج آپ کا اسکول کیسا رہا؟ الحمدللہ اچھا دن گیا، ایکسٹرا کریکولر تھا، آج تھرسڈے تھا تو ہاں اچھا دن گیا۔ اور آپ کا؟ الحمدللہ ہم تو جاتے ہیں کام کے اوپر، ٹرافک یہ وغیرہ اسٹریس، مگر الحمدللہ جتنا بھی ہم خدا کا شکر کریں اتنا کم ہے۔ اچھا، آپ کے اسکول میں یہاں اسمبلی ہوتی ہے؟ جی ہوتی ہے۔ تو کس طرح کا ماحول ہوتا ہے وہاں پہ؟ تو پہلے تو ہماری 2 اسمبلیز ہوتی ہیں، منڈے کو اور ایک فرائیڈے کو، پر جو مین والی ہوتی ہے وہ فرائیڈے کو ہوتی ہے۔ تو فرائیڈے کو اسمبلی جب شروع ہوتی ہے تو ہم سورہ جمعہ سے شروع کرتے ہیں، جو ایک بہت خوبصورت سورہ ہے اور جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم لوگ دعائے حجت پڑھتے ہیں فار دا ری اپیئرنس آف امام مہدی صاحب الزمان۔ اور پھر اس کے بعد ہم لوگ ایک اسپیچ، ہم لوگ نہیں مطلب اسٹوڈنٹ یا پھر کوئی ٹیچر ایک اسپیچ دیتا ہے اکیڈمک، اسکول کے بارے میں، انوائرمنٹ، ایسے کچھ بات کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم لوگ مین ایونٹ پہ آتے ہیں، کوئی بھی فنکشن ہے تو اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، کویشچن اینڈ آنسرز ہوتے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے اور ایک اچھی وائب آتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آپ نے اسمبلی کے حوالے سے بتایا، خواجہ علی کاظم جو ہے وہ دا ایجوکیٹر اسکول میں وہ پڑھ رہا تھا، اور وہاں پر اسمبلی میں صبح کو نعت رسول پڑھی جاتی ہے، یعنی بلکہ بلتستان میں جتنی بھی اسکولز ہیں۔ اب اس میں کیا ہے کہ سب شامل ہوتے ہیں، ایک ایسا ماحول ہوتا ہے کہ جہاں پر روحانیت اور معنویت اور تازگی پیدا ہوتی ہے، اور یعنی میرے نظر میں یہ ماحول اچھا ہے کہ ہم پیمبر کی یاد سے شروع کریں اپنا دن۔ تو میں اپنے بھائی اور جو ہمارے شوٹر ہے معلم مہدی کو یہ گزارش کروں گا کہ وہ کلپ خواجہ علی کاظم کی وہ رکھے کہ جہاں پر وہ نعت پڑھ رہا ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بھگت گئے نصیب، ہم نے مانا کہ جنت بھگت گئے نصیب، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں، یوں تو جنت میں سب گئے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب گئے مدینہ نہیں، اور مدینے میں جنت بھی موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ اچھا، تو ہم نے دیکھا اس کلپ کو جس طرح سے خواجہ علی کاظم وہ پڑھ رہا تھا، آپ نے دیکھا نا محمد سلمان؟ ایک تو آواز بھی پیاری تھی، ماشاءاللہ۔ اور ہاں اور پھر دل کو چھو گئی، اور لوگ بھی سن رہے تھے اس کو۔ تو اس طرح سے ماحول ہونا چاہیے تاکہ جب ہم اپنی کلاسز میں جائیں تو ایک پوزیٹیو وائب لے کے ہم جائیں۔ اور میرے ساتھ جو میرے کو ہوسٹ ہیں محمد سلمان، آج دوسرے بھی کو ہوسٹ ہیں جو ہمارے ساتھ ہوں گے، اس کو بھی ہم پوچھیں گے، وہ ہے محمد اصغر۔ السلام علیکم محمد اصغر۔ وعلیکم السلام معلم۔ اور آپ کیسے ہو، ٹھیک ہو؟ جی معلم، میری طبیعت ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے آج؟ الحمدللہ خدا کا شکر ہے۔ اور ابھی آپ کے ایگزامس چل رہے ہیں نا، اور اسکول بھی اختتام پر ہے۔ جی معلم۔ اچھا، جس اسکول میں آپ پڑھتے ہو تو اس اسکول کے اثرات آپ کے کردار کے اوپر، آپ کے اوپر وہ آئے یا نہیں؟
جی معلم، اس اسکول کے کردار میرے اوپر آئے ہیں، اس بہت پازیٹیولی افیکٹڈ ہوا ہے یہ میرے اوپر اسکول کا جرنی، اللہ کے شکر سے۔ انشاءاللہ یہ بھی میرا آخری ایئر ہے، نہیں تو اگر میں نیکسٹ ایئر اے لیولس کرنے جاؤں تو پھر یہ میرا آخری ایئر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ یہ سن کر اچھا لگا کہ آپ پہ جو ہے وہ پازیٹیو امپیکٹ ہوا، اور یہی چاہیے کہ ہمارے جو بچے جو پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر ایک پازیٹیو امپیکٹ ہو، اور آگے جا کے پھر یہ ان لوگوں کے کام آئے گی۔ اچھا محمد سلمان، ہم واپس آپ کے پاس آئے ہیں۔ ہمیں آپ یہ بتائیں کہ جو اسکول میں یا مدرسہ میں جو دوست ہیں اور جو دوستان ہیں، اچھا ان کے کچھ اثرات ہم پر ہوتے ہیں؟ جی ہم پہ اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ اگر آپ اچھا دوست ہے آپ کے پاس، وہ اچھی لینگویج یوز کرتا ہے، وہ ہانیسٹ ہے، اور وہ آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے اچھی چیزوں سے، اور آپ کو بری چیزوں سے دور کرتا ہے، وہ اس کی جو کوالٹیز ہے وہ آپ میں آ جائے گی، کیونکہ آپ اس کے ساتھ ہوتے ہو، اور پھر آپ اس سے سیکھتے ہو کہ ہاں یہ نہیں ہوتا کہ اگر وہ چھوٹا ہے تو میں اس سے نہیں سیکھ سکتا، ہم سب لوگ ایک دوسرے سے سیکھتے۔ اور دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ اگر کوئی برا دوست ہے، برا نہیں مطلب کوئی اچھا دوست نہیں ہے، اور وہ بیڈ لینگویج یوز کرتا ہے، وہ ڈس رسپیکٹفل ہے، اور آپ کو بری چیز میں، اور اس کو آپ کو فورس کرتا ہے چیزیں کرنے میں، پیئر پریشر ہے، تو وہ آپ، اور پھر جب آپ اس کے ساتھ رہو گے تو آٹومیٹکلی اس کی جو بیڈ ہیبٹس ہیں وہ بھی آپ میں آ جائے گی، پھر وہ جو بلنگ بھی کرتے ہیں، یہ بہت بڑا امپیکٹ آتا ہے، بہت برا امپیکٹ آتا ہے ہم پہ۔ ماشاء اللہ وہ انگریزی زبان میں ایک کہوت ہے یا محاورہ ہے کہ a person is known by the company he keeps۔ تو آپ نے بالکل صحیح بات کی۔ خواجہ علی کاظم جو تھے، اگر اس کی زندگی کو ہم دیکھیں تو اس کے جو دوست اور دوستان تھے تو وہ بھی ذکر اہل بیت کرنے والے تھے، اور وہ اسی ماحول میں بڑا ہوا۔ آپ دیکھیں موسم بھائی، ماشاءاللہ ذکر اہل بیت کرنے والا، جی آپ دیکھیں سید سراج موسوی، اور پھر دوسرے بھی تھے کہ جو بڑے تھے، اور ہمیشہ یہ لوگ ساتھ میں تو نہیں مگر بیٹھتے تھے، ایک بیٹھک ہوتی تھی اور یہ لوگ منقبت نوحہ پڑھتے تھے۔ اس سے محبت زیادہ ہوئی ذکر اہل بیت کرنے کی، جی ٹھیک ہے نا، خواجہ علی کاظم کے دل میں، اور اس سے پھر جو اس کی روح کو تازگی ملی، اور پھر وہ اس سفر پر چل پڑا، یعنی ایک محبت، ایک کردار یہاں سے نکلی۔ یہ ایک اچھی بات ہے بلتستان کی کہ یہ لوگ ایک ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں کہ جہاں پر ذکر اہل بیت ہوتا ہو، ماشاءاللہ۔ اور ناظرین، اس سے ہم اختتام پہ آئے ہیں، مگر جانے سے پہلے ہم پیغام دینا چاہیں گے میری طرف سے کہ جو ماں باپ سن رہے ہیں، آپ پلیز، اور گزارش ہے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، کیونکہ گھر کے باہر بھی ایک ماحول ہوتا ہے، جو ہمارے بچے ہیں ان کے دوست کیسے ہیں اس پر ہم تحقیق کریں، اور انشاءاللہ یہ بہت ہی اثر کرے گا ہمارے بچوں کے کردار کے اوپر، اور ہمارے پاس بہت سارے احادیث ہیں اس کے حوالے سے۔ اور پھر آپ کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ جی جانے سے پہلے میں پیغام دینا چاہوں گا دوستوں کے اوپر کہ جب آپ دوستوں بناؤ وہ آبزرو کر کے بناؤ، کیونکہ اگر آپ ایک اچھا دوست بناتے ہو جو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آپ کو گائیڈ کرتا ہے، آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے اچھی چیزیں کرنے میں، جیسے وہ قرآن پڑھتا ہے تو آپ کو بھی موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ قرآن پڑھو، اعمال میں کرو، تو آٹومیٹیکلی آپ بھی پھر قرآن پڑھو گے، دوستوں سے سیکھو گے۔ پر اگر کوئی آپ کا کوئی دوست ہوگا کہ وہ بولے گا کہ ابھی نماز کا ٹائم ہوا ہے، ابھی تو اذان آئی ہے، قضا ہونے میں بہت دیر ہے، تو ابھی چلو فٹ بال کھیل لیں گے، پھر تھوڑی دیر بعد نماز پڑھ لیں گے، پھر آٹومیٹکلی پھر آپ بھی اس کی طرح ہو جاؤ گے، پھر آپ بھی نماز لیٹ پڑھو گے، کبھی کبھی قضا بھی ہو جاتی ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا، تو ایک امپیکٹ آتے ہیں، تو آپ کو آبزرو کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی پیاری بات کہی اور اچھا پیغام دیا۔
ناظرین اب آپ کے سامنے جو ہے انشاءاللہ ہمارے ایک مہمان ہے بلتستان سے. جیسے کہ ماہ رمضان میں آپ کے لیے ہم ایک ویڈیو لے کے آئے تھے خواجہ علی کاظم کی قبر کے پاس سے اور کچھ پڑھنے والے ماشاءاللہ یہ سعادت ہمیں نصیب ہوئی تھی. اب واپس ہمیں الحمدللہ بی بی نے یہ سعادت دی ہے تو آپ کی خدمت میں سید صالح جلالی جس کو خدا نے ایک پیاری سی آواز دی ہوئی ہے وہ ہمارے لیے ایک منقبت اس نے تیار کیا ہے تو انشاءاللہ وہ ہم اس کو سنیں گے. اور میرے اور میرے بھائی کی طرف سے ہم آپ کو کہتے ہیں شکریہ کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور اسی طرح سے ہمارا ساتھ آپ دیجیے گا. اور ہم انگریزی زبان میں کہیں گے کہ پلیز اسٹے ٹیونڈ ان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، دانا دانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، جس کی خاطر یہ کائنات بنی، جس کی خاطر یہ کائنات بنی، ایسا نانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے.